جاتا ہے۔ ترجمہ غلط کیوں ہوتا ہے؟ لفظی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ صحیح بھی ہو، لیکن معنوی اعتبار سے وہ ترجمہ غلط ہوتا ہے۔ مثلا اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ہے۔ مکر اردو میں بھی بولتے ہیں نا، فریب دینا، دھوکہ دینا، مکر اسی کہتے ہیں، مکاری کرنا، اسی سے بنا۔ وَمَكَرُوا کافروں نے بھی مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ نے بھی مکر کیا، لیکن لفظ تو عربی کا وہی ہے، عربی کا لفظ وہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ وَمَكَرُوا کا مطلب ہے ان کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے بھی اعوذ باللہ مکر کیا۔ تو اگر یہ بچے جو چھوٹے بچے ہیں، جب ان کو یہ کہتے ہیں یار کافروں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، تو دونوں تو برابر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اعوذ باللہ اگر میں نے آپ کو گالی نکالی، آپ نے مجھے نکالی، تو ہم دونوں برابر ہو گئے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا، تو ہم دونوں برابر ہیں۔ تو اگر کافروں نے مکر کیا تو اللہ بھی مکر کرتا ہے، اعوذ باللہ، تو دونوں برابر ہیں۔ واٹ از دا ڈفرنس؟ کہاں فرق ہے؟ نہیں، الفاظ عربی کے وہی ہیں، لیکن رب کے لیے جب اس کا ترجمہ ہوگا تو پھر رب کے لیے ترجمہ دوسرا کرنا پڑے گا، کیونکہ عربی زبان میں ایک لفظ کے 70 معنی بعض اوقات نکلتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کافروں نے مکر کیا، اللہ نے تدبیر کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان ریاض۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ مکر کرتا ہے، ورنہ اللہ میں پھر کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اعوذ باللہ۔ کافروں نے مکر کیا، دھوکہ دیا، اللہ نے تدبیر کی۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اس طرح سے، اور دوسرے اہل سنت جماعت کے اور دوسرے لوگ بھی۔ انہوں نے ترجمہ صحیح کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں غلط کیا؟ اس لیے غلط کیا کہ جس کو رسول پاک کا مقام نہیں معلوم، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حیثیت کو نہیں پہچانتا، جو صرف یہ جانتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے، ان کا ایک رول تھا، ایک مقدس رول تھا، ان کا ایک مقصد تھا آنے کا کہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں۔ وہ آئے تھے، پیغام دیا، چلے گئے، اینڈ آف ڈسکشن۔ تو پھر وہ جب انسان رسول پاک کو اپنے لیول پہ لا کے دیکھتا ہے کہ بھائی میں بھی ایک اچھا انسان ہوں، مجھ میں ان میں اتنا فرق ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے لیکن میری طرح کے انسان تھے، تو جس طرح سے میں غلطی کر سکتا ہوں تو نبی بھی انسان ہی ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے بات کریں۔ تو ایسے لوگ جب ترجمہ کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی مکر کیا، انہوں نے بھی مکر کیا۔ تو ہر ترجمہ بھی صحیح نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ بھائی اس کا ترجمہ پڑھو، میں کسی کا ترجمہ بیچ نہیں رہا ہوں یہاں پر، میں اس کا ترجمہ پڑھے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہے نہیں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ میں چلے اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، کینیڈا میں ایک، کیونکہ میرا وہاں انٹرفیتھ کا ہی پروگرام ہے، میں عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ میرے ڈائلاگز ہوتے ہیں، ڈبیٹ ہوتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے بلایا، کہنے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تو بات چیت انگریزی بھی تھی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ملتا ہوں، اور الحمدللہ میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو دین سیکھنے کے معاملے میں ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایک وہاں پر یہ چائے کی ایک دکان تھی، اس میں وہ آ کے بیٹھ گئے، مختصر بڑی بات تک بات ہوتی رہی، جو اصل بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب تمہارے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ غریب ماں باپ کی اولاد تھے۔ دیکھیے اب آپ غور کریں، غریب ماں باپ کی اولاد تھے، کھانا وانا ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، تو ان کی ماں بھی بڑی قسم و پرسی کی عادت میں تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے۔ یعنی پہلے اس نے حضور کی تصویر کشی کی کہ جیسے بالکل اعوذ باللہ خاکم بدان، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، پریشان حال تھے جیسے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ مال جمع کرنا تھا، تو انہوں نے یہ نیا مذہب اسلام شروع کیا ہے پیسے جمع کرنے کے لیے، اعوذ باللہ۔ میں نے بولا بھائی تم یہ، اب آپ غور سے سنیے، بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے یہ۔ میں نے کہا انہوں نے نیا مذہب اس لیے شروع کیا کہ وہ کھانا وانا چل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا چلو یہ بزنس شروع کریں۔ میں نے کہا بھائی اس کے بعد تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ یعنی کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، اور وہ لے کے آیا قرآن کا ترجمہ، انگریزی ترجمہ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پڑھ لیجیے آپ، ترجمہ پڑھ لیجیے، میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، ہمارا وہ اسٹائل نہیں ہے کہ ہم کسی کو افینڈ کریں۔ ترجمہ کیا ہوا ہے، اردو کا بھی ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ اردو کا ترجمہ انہوں نے کیا، جب ہم نے آپ کو مفلس پایا تو آپ کو